بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو جاپان کی سیر کروائیں گے اور آپ کو جاپان کی ایک مشہور لوک کہانی سنائیں گے۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے نیکی کا بدلہ۔ جاپان میں پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا چائے خانہ تھا۔ چائے خانے کی مالک ایک بوڑھی عورت تھی جو اسی جگہ رہتی تھی۔ ہر روز وہ بوڑھی عورت بہت مزیدار چاول کیک بناتی اور وہاں سے گزرنے والے مسافر رک کر وہ کیک کھاتے اور اس کا مزہ لیتے۔ کھانے کے دوران وہ کیک کی خوب تعریف کرتے اور کہتے کیا مزیدار کیک ہے۔ انہیں کھا کر وہ تازہ دم ہو کر دوبارہ اپنا سفر شروع کرتے۔ سردیوں میں اس چائے خانے کے سامنے ہمیشہ برف رہتی اور اس کے ہٹانے میں بوڑھی عورت کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ برف ہٹانے کے بعد وہ اپنے گاہکوں کے لیے چاول کیک اور چائے بناتی۔ برف ہٹاتے ہوئے اکثر وہ بڑبڑاتی رہتی، اوہ یہ کتنا مشکل کام ہے، میری تو کمر ہی ٹوٹ جاتی ہے، مگر اس کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ ہوتا۔ بوڑھی عورت ایک تھکا دینے والے دن کے بعد اپنے چائے خانے کے اندر آرام کر رہی تھی۔ اچانک اس نے دروازے پر دستک سنی۔ وہ حیران ہوئی کہ رات کے اس پہر کون سفر کر رہا ہوگا۔ اس نے دروازہ کھولا، ایک اجنبی اندر داخل ہوا اور بولا، دادی ماں مجھے مدد کی ضرورت ہے، میری بچی اچانک بہت بیمار ہو گئی ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں ان پہاڑوں میں کوئی ڈاکٹر ملے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں، اس آدمی نے کہا، وہ میرے چاروں بچوں میں سب سے چھوٹی ہے، اسے بہت سخت بخار ہے اور وہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ بوڑھی عورت نے پوچھا، کیا تم نے کوئی اسے دوائی دی ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، نہیں، ہمارے پاس اس کو دینے کے لیے کوئی دوا نہیں۔ بوڑھی عورت نے جب یہ سنا تو فوراً گھر میں اگائی ہوئی جڑی بوٹیاں لا کر دیں اور کہا کہ ان سب کو ابال کر اس کا قہوہ بنا کر بچی کو پلا دو، اس کا بخار کم ہو جائے گا اور وہ صحت یاب ہو جائے گی۔ پھر اس بوڑھی عورت نے کچھ سوچا اور کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں خود تمہارے گھر جا کر یہ بنا دوں؟ جب اس آدمی نے یہ سنا تو اس کا بہت شکر گزار ہوا اور کہا، ہم اوپر پہاڑوں میں رہتے ہیں، آپ میرے ساتھ آئیں۔ بوڑھی عورت نے لالٹین ہاتھ میں لی اور اس طوفانی رات میں اس آدمی کے ساتھ چلنے لگی۔ تیز ہوا نے لالٹین بجھا دی۔ وہ عورت اندھیرے میں گرنے کے ڈر سے خوف زدہ ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہی ہے۔ اس آدمی نے کہا، دادی ماں گھبرائیں نہیں، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں۔ اس نے بوڑھی عورت کو کندھے پر اٹھا لیا اور آسانی سے برف میں راستہ بنانے لگا۔ بوڑھی عورت حیرانی سے اسے برف میں راستہ بناتے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اس کے گھر پہنچی تو بوڑھی عورت نے دیکھا کہ وہ بچی بہت تکلیف میں ہے۔ اس کے تینوں بھائی اور بہن پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے جڑی بوٹیوں کو ابال کر قہوہ تیار کیا، بہت پیار سے بچی کو دیتے ہوئے کہا، اس کو پی لو، تم بہت بہتر محسوس کرو گی۔ تمام رات وہ اندھیرے کمرے میں بچی کے پاس بیٹھی، کبھی اس کو دوائی پلاتی اور کبھی اس کے تپتے ہوئے جسم پر پانی کی پٹیاں رکھتی۔ صبح اس کا بخار کم ہو گیا اور وہ بچی آرام سے سو رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی اس بوڑھی عورت کے بہت ممنون تھے۔ اس آدمی نے عورت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے ہماری بہت مدد کی، ہم بہت غریب ہیں لیکن ہم آپ کے اس احسان کے بدلے میں آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ وہ نیک دل عورت اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں لینا چاہتی تھی، بلکہ وہ تو خوشی محسوس کر رہی تھی کہ اس کی دوائی کی وجہ سے بچی صحت یاب ہو گئی۔ انہوں نے عورت سے کہا کہ ہم آپ کے احسان کو کبھی نہیں بھلا سکتے۔ یہ ایک خوبصورت صبح تھی، برف باری بند ہو گئی تھی۔ ان کے چاروں بچے بوڑھی عورت کو واپس چائے خانے تک چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ بچے انتہائی پھرتی سے برف کو ہٹاتے ہوئے بوڑھی عورت کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ بچوں نے چلتے ہوئے دادی ماں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہم آپ کو ایک بہت خوبصورت منظر دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ ان کو برف سے جمی ہوئی جھیل کے کنارے لے گئے۔ اس صبح سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ جھیل کے اوپر جمی ہوئی برف شیشے کی طرح چمک رہی تھی اور اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے سراہتی ہوئی نظروں سے جھیل کی طرف دیکھا۔ جھیل کے کنارے لگے ہوئے اونچے اونچے درخت برف سے ڈھکے ہوئے تھے، ان کی شاخیں برف کی وجہ سے جھول رہی تھیں۔ سورج کی کرنیں ان شاخوں سے اپنا راستہ بنا رہی تھیں۔ بوڑھی عورت نے سوچا،
یہ تو کوئی جادوئی منظر ہے۔ چائے خانے پر پہنچا کر بچوں نے بوڑھی عورت کو خدا حافظ کہا۔ اپنا خیال رکھنا، مہربان عورت نے ان سے کہا اور انہیں واپس جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ جب وہ جانے کے لیے مڑے تو بوڑھی عورت ان کے کپڑوں سے لٹکتی ہوئی دمیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تھوڑا قریب سے دیکھنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ وہ تو چھوٹی چھوٹی لومڑیاں ہیں۔ وہ بوڑھی عورت آگ کے قریب بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کیا وہ تمام لومڑیاں تھیں؟ لومڑ باپ بھیس بدل کر اپنی بیمار بچی کے لیے میرے پاس آیا تھا۔ کیا انہوں نے مجھے دھوکہ دیا؟ اس نے پھر اپنے لیے مزیدار کپ چائے کا بنایا اور سوچنے لگی کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بیمار چاہے انسان ہو یا جانور، میں خوش ہوں کہ میں کسی کے کام تو آ سکی۔ کچھ عرصے کے بعد برف باری بہت زیادہ ہوئی، موسم بہت خراب ہو گیا اور برف باری کا سلسلہ تمام دن جاری رہا۔ اس بوڑھی عورت کا چائے خانہ برف میں دفن ہونے لگا اور اس کے اطراف سے برف ہٹانا اس کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر جلد ہی برف نہ ہٹائی گئی تو برف کے بوجھ سے سارا گھر گر جائے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کو قریب سے گانے کی آواز آئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو حیران ہو گئی کہ 2 بڑی لومڑیاں اور 5 چھوٹی لومڑیاں اس کے چائے خانے کی چھت اور اطراف سے برف ہٹا رہی ہیں اور کام کرتے ہوئے خوش خوش گا رہی ہیں۔ بوڑھی عورت کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ تو وہی لومڑیوں کا خاندان ہے جس کی اس نے سردیوں کے آغاز میں مدد کی تھی اور بدلے میں اب وہ اس کی مدد کر رہی ہیں۔ کام ختم ہونے کے بعد بوڑھی عورت نے ان کے لیے چاول، کیک اور چائے بنائی اور ان کو اندر آنے کی دعوت دی۔ بوڑھی عورت نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ جواب میں لومڑ میاں بیوی نے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو آپ کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے چاول کیک کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ ہم بخوشی آئندہ سردیوں میں بھی آپ کی مدد کے لیے آتے رہیں گے۔ پھر انہوں نے واپسی کی اجازت مانگی۔ مہربان عورت نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں دور تک جاتے ہوئے دیکھتی رہی حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد بوڑھی عورت چولہے میں جلتی ہوئی آگ کے قریب بیٹھ گئی اور اطمینان سے چائے پینے لگی۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزیدار کہانیوں کے سلسلے سے جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔